اسی طرح یہ بھی میسج بہت چلتے ہیں، فلاں امریکہ کے فلاں شہر میں ایک فلم بنائی گئی ہے جس میں فلانی بزرگ کا مذاق اڑایا گیا، جس میں نبی کا مذاق اڑایا گیا. لوگ بغیر تصدیق کے ایسی چیزوں کو واٹس ایپ پہ آگے بھیج دیتے ہیں. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے سے پہلے، کسی کو منکر رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر بنانے سے پہلے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حتی الامکان اس کی بات کا اچھا معامل تلاش کرو. بھئی یہ مثالیں ہیں. یہ جو نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اس کا صحیح مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور صحیح مطلب ہے کیا مطلب؟ اس کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو. اب وہ اللہ سے پوچھ کے اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا. گویا اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ میرا اختیار ختم اپنے ہاتھوں پہ، میرا اختیار ختم اپنی آنکھوں پہ. اب جس چیز کو تو کہے گا دیکھوں وہ میں دیکھوں گا، گویا میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا. لیکن اگر پکڑنا چاہو تو اسی پہ کہ اللہ کی آنکھ، اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کی آنکھ بھی ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کو یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ مشہور واقعہ ہے نا، تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے پہلے بتا دو، لیکن ایک واقعہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، مگر اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون صحیح ہے. اس لیے میں وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں بھئی چلو اس سے سبق جو مل رہا ہے وہ سبق بہرحال صحیح مل رہا ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے ان لفظوں میں، اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا. بیچارہ سیدھا سادہ تھا، شکر ہے ہمارے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ فوراً تھا ہو جاتا. وہ اگر ہوتا بھی تو اب تک تھا ہو چکا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تھا، اب نہیں. کسی نے اس کو مار دیا ہوتا اور قوم کا ہیرو بن کے اپنے آپ کو شمار کیا ہوتا کہ میں نبی کا سچا عاشق ہوں، کوئی بھی ڈیلیٹ کر دیتا اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا گستاخوں کے خلاف آپ کیس نہ کریں، لیکن گستاخی واضح لفظوں میں ہو. کسی کی بات کو بیٹھ کے بال کی کھال اتار کے اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کو گستاخی پر معمول کرنا، یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، اچھا معامل تلاش کرو، اچھے رخ پر لے کر جاؤ اس کو. یہ یا رسول اللہ مدد پر ایک بات کرنی ہے، میرے کلپ اس کو بھی لوگوں نے کاٹ چھاٹ کے نا وہ غلط اس پہ لے کے گئے، یا رسول اللہ والی کلپ اس کو بھی بات کروں گا میں. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال بناتا. اس بیچارے کو نہیں پتا، جتنی اس کی عقل تھی اسی حساب سے وہ محبت کا اظہار کرتا. میں کھانا کھلاتا اس کو، میں اللہ تجھے کھانا کھلاتا، تیری ساری ضرورتیں پوری کرتا. تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، جلالی تھے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ڈانٹ لگا دی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کو مولانا رومی نے ان اشعار میں پیش کیا ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آیا. اس کی بیچارے کی مینٹل اپروچ اتنی ہے، اس کی سمجھ میں دیکھو ہمیں جو قرآن و حدیث نے اللہ کی جو ذات کے لحاظ سے جو باتیں کی ہیں نا، ایک تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں، اللہ طاقتور ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، یہ تو سب کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی ذات سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو متشابہات میں سے ہیں، جن کی پوری کیفیات ہم نہیں سمجھتے. تو ہمیں یعنی ایک چیز ہماری فہم کے قریب کرنے کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ روٹی پکائیں گے، اتنی بڑی روٹی ہوگی رحمان کے ہاتھوں سے پکے گی. صحابہ ان چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، روٹی کیسے پکائے گا. ایک بات سمجھا دی، ہمیں بتا دیا بھائی اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اس طریقے سے اظہار کرے گا.